للہ رب العالمین جدو کسی انسان تے مہربان ہوندے اللہ کی ذات اپنے رحمت خزانیاں دے اندروں انسان مال و دولت دیا فراوانیاں عطا کر دے. اگر انسان اپنے مالک کے دیتے ہوئے مال کے اندروں اللہ کے رستے کے اندر اس مال کو صدقہ خیرات کرے, اللہ کے رستے کے اندر اس مال کا حصہ مقرر کرے کہ اللہ کی ذات ایسے مال کے اندر خیر و برکت عطا فرما دے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کی ذات مال عطا کر دے لیکن اس میں بات سمجھ نہیں ہوتی کہ جیڑا مال میرے کو آ رہا ہے اور اندیاں فراوانیاں جو میرے اوپر ہو رہی ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں ہوتی. اور پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو مال رب نے دیتا ہے لیکن اس مال کو اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرنے تو بخیلی اور بخل تو کم رہتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ مال واپس لیا کر دے. آج کے خطبہ جمعہ کا یہ کوئی ہی موضوع ہوئے گا کہ انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کے رستے اندر صدقہ خیرات کرنا کتنا اجر اور ثواب ہے اور اس کی کتنی خیر و برکت ہے. میرے اور تمہارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور روزانہ اللہ کی ذات 2 فرشتے زمین کے اوپر بھیجتے جنہ 2 فرشتوں میں ایک فرشتہ ایک دعا کرتا ہے کہ اے میرے مالک جیڑا بندہ تیرے رستے دے اندر مال اپنا خرچ کرتا ہے اللہ جی اس بندے دے مال دے اندر تسی خیر و برکت عطا فرما دو اور اللہ جی بلکہ وہ دے مال نو وہ دے نالوں دگنا عطا فرماؤ. تے دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہ جڑا تہاڈا بندہ تہاڈا دتا ہوا مال اپنے تہاڈے رستے دے اندر خرچ کرن تو بخیلی کرتا ہے اللہ جی تہاڈے رستے دے اندر صدقہ خیرات کرن تو بخل کرتا ہے اللہ جی وہ مال نو وہ کمی کر دیو وہ اندر گھاٹا کر دیو اور وہ اندر نقصان پہنچا دیو. یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ 2 فرشتے زمین کے اندر آ کے یہ دعا کریا کرتے ہیں. ایک اور حدیث میرے اور تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منو لوگو اللہ کی قسم منو اس ذات دے جن ہاتھ دے اندر میری جان ہے
اللہ دی ذات اس بندے دے مال اندر کدی کمی نہیں کرتے. جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، وہ دے صدقہ کرن دے نال اللہ دی ذات کدی بھی مال دے اندر کمی نہیں کرتے، بلکہ اللہ دی ذات زیادتی کریا کرتے. تو اللہ رب العالمین نے بھی اس بات دا ہی حکم اپنے قرآن دے اندر فرمایا، اور اللہ دی ذات نے اپنے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے میرے سونیا، اے جڑے میرے بندے تے تواڈے کلمہ پڑھن والے امتی نے، اے نہ کرو اللہ دے رستے اندر دیتا ہوا مال اور صدقات خیرات اے نہ کرو لیا کرو، اور اے نہ واسطے نالے رب کرو خیر و برکت دی دعا کریا کرو. کیوں؟ تواڈی کیتی ہوئی دعا اللہ دی ذات انہاں دے حق اندر قبول فرمان گی. تو میرے بھائیو، یہ بات کتے اللہ دی ذات فرما رہے ہیں اپنا 11واں سپارہ سورۃ توبہ، اس دے اندر اللہ دی ذات اس بات دا آرڈر اور حکم فرما رہے ہیں. آؤ ذرا غور فرمائیو کہ اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کریے تے خیر و برکت کیویں ہوندی ہے، تے اگر بخل اور بخیلی دا اظہار کریے تے مال اندر بربادی کس طرح ہو جایا کرتی ہے. یہ مختصر کی بات آج میں عرض کرن دا ارادہ رکھنا. اللہ فرما دے اے میرے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سونے الہام فرما دیو نام. اللہ فرما دے نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اللہ فرماتے ہیں میرے سونے محبوب پیارے پیغمبر جی، آپ نے کلمہ پڑھنے والے آپ نے اینا مومن مسلمانہ دے کلو اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرنے واسطے، اینا دے کلو اللہ دے رستے واسطے مال خرچ کرن دے انہوں ترغیب دیا کرو، تاکہ اللہ دے دیتے ہوئے مال نو اللہ دے رستے اندر صدقہ خیرات کریا کرن. فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، تاکہ انہاں دا مال جڑا انہاں واسطے فقیسہ بن جائے، اور انہاں دا مال جڑا انہاں واسطے تزکیہ نفس بن جائے، وہی وجہ تو انہاں دا نفس بھی تے پاک ہو جائے، جانا پاک ہو جانتے مال بھی پاک ہو جائے. فرمایا وصلی علیہم، اور میرے سونیاں انہاں واسطے برکت دی دعا کریا کرو. ان صلاتک سکن لہم، اے بے شک تواڈی انہاں واسطے دعا کرنا اللہ دے ہاں قابل قبول ہویا کر دیے. فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ دی ذات سن والی بھی ہے جانن والی بھی ہے. آؤ نا میرے بھائیو ذرا غور فرما دے جاؤ، صدقہ خیرات کرنا، اللہ کے رستے دے اندر اپنا مال خرچ کرنا، یہ دیاں اللہ سی ذات
ذات نے کتنی مہربانیاں رکھیاں نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کردا ہے او دے صدقہ کرن دی وجہ تو اللہ دی ذات ہر آن والی مشکل ہر آن والی مصیبت اللہ دے صدقہ کرن دی وجہ تو ٹال دے دے. اللہ مسلمان بندے دی ہر مشکل نو ٹال دے. جڑا بندہ اپنا مال اللہ دے رستے وچ صدقہ خیرات کریا کردا ہے. آؤ نا میرے بھائیو ذرا غور فرما دے جاؤ نا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ بھی بندہ میری امت آئے نا کہ جناب ایک بندہ راہی صاحب مسافر گزرتا جا رہا ہے. گزردیاں وہ جناب کھیتاں دے اندروں گزرتا جا رہا ہے. اچانک دھوپ تڑک دی ہوئی دھوپ لگی ہوئی ہے. سورج چمکدا نظر آ رہا ہے اور گرمی دی تپش جڑی ہے اپنی تباہیاں تپشاں جڑی ہے ظاہر کر رہی ہے. چلدیاں اچانک اس بندے دے اوتے ایک بدل دی جناب ایک بدلی آئی ہے اور آگے دے اوتے سایہ بن ہو جاندی ہے اور نال اس بدلی دے اندروں آواز ہوندی ہے کہ اے بادل فلاں بندے دے باغ نو جا کے تسی پانی پلا کے آؤ اور فلاں بندے دے باغ دے اوتے پانی اپنا برسا کے آؤ. اے جڑا بندہ گزر رہا ہے نا کھیتاں دے اندروں جدے اوتے بدلی ہوئی ہے اینے سایہ ہویا تے چھاں ہوئی ہے تے جدوں بدل دھوپ ہے ویکھو نا لگی ہوے تے گرمی جڑا بندہ محسوس کردا ہوے تے اودوں جدوں اودے تے بدل چھاں کردا ہے تے بندہ بڑی خوشی محسوس کردا ہے کہ یار ویکھو چھاں ہو گئی ہے. اللہ اپنی رحمتاں کرنے والا ہے تے شاید ہو سکدا ہے بارشاں نازل ہو جان. اس واسطے اودے اوتے بھی جدوں چھاں ہوئی نا تے جدوں اونے یہ بات سنی کہ اے بدل فلاں بندے نو اودے باغ دے اوتے جا کے تسی بارش کرنی ہے تے اودے باغ نو پانی پلانا میں اللہ اکبر اللہ. تے اے بندے نے سوچیا کہ یار وہ کیڑا قسمت والا بندہ ہے کہ جدے واسطے اعلان ہو رہا ہے تے اللہ دی طرفوں آرڈر ہو رہا ہے اور ویکھدیاں کی اے بدل چلدا ایک ایسے چٹین میدان دے اندر پہنچیا ہے کہ جیڑی پتھریلی زمین ہے اور اس کے اندر جناب بارش ہونا شروع ہوئی ہے. اینی موسلادھار تے تیز بارش ہوئی ہے کہ جس بارش دے نال جناب پانی پھر بہ نکلیا ہے اور وہ پانی نالیاں دے ذریعے چلدیاں اس بندے دے باغ دے اندر پہنچ چکا ہے. تے او یہ بندہ جنا آواز سنن والا ہے انہیں کیا یار جناب مینوں ویکھنا تے چاہیے اس بندے نوں جا کے پوچھنا چاہیے ملنا چاہیے کہ کیڑا قسمت نصیب والا بندہ ہے کہ جنوں اللہ دی طرف آرڈر بدل ہو رہا ہے کہ وہ دے باغ نوں پانی پلا کے آ. اے جناب چلدیاں اے پیچھے پانی دے بھی ٹردا جا رہا ہے. انہیں ویکھیا کی ہے اگے ایک بندہ کسان ہے اپنا جنابوں نے کئی سامان لیا اینج پانی جناب سیدھا کر رہا ہے وڈا بننے سیدھا کر دے پیا پانی جناب رستے بنا کے دے رہا وے. چلدیاں یہ بندہ دے چاہ قریب پہنچ کے چاہ کے انہوں کہندا ہے آندا مس موقال اوے اللہ والیا تیرا نام کیے آندا ہے آئے آن والے اینو میرے ماں نادیاں کی ضرورتاں پہ گئیاں نے میرا فلاں نام ہے انہیں اپنا نام دسیا انہیں کہا یار میں تینوں نام اس واسطے پوچھے ہے کہ میں وہ فلاں جگہ جو اٹھے سا اوتھے میرے سر دے اوپر بدل آیا ہے تے اے جناب تیرا نام ہی لے کے اللہ کی طرف انہوں آرڈر ہو رہا سی کہ بارش برساؤ تو انہیں جا کے باغ نو پانی پلا کے آؤ تے میں تیرے کو آیا تے تیرا نام تے اے وے کہ مینوں ایک اور بھی گل دس کیڑا تو ایسا عمل کرنا ہے کہ جس عمل دی وجہ تو اللہ رب العالمین دی ذات تیرے اوپر اتنی مہربان ہو گئی ہے کہ تیرے بدل برسے نے سارے دیاں زمیناں
انگلاں سٹیاں پیاں نے سارے پاسے دھوپی دھوپے لیکن اللہ دی قدرت نال تیرے اتے تیری زمین اتے پانی آ کے اے بدل پر سارے اے دی کی وجہ وے اے کہڑا تو عمل کرنے دے جس عمل دی وجہ تو اللہ نے تیرے اے نعمت عطا فرمائی ہے وہ آندا اللہ دے بندیاں والا میں کیڑا عمل کرنا ہے میں کھیتی باڑی کرنے والا بندہ کسان آدمی ہاں میرا ایک معمول ہے وے میرا معمول ہے وے زندگی دا جدوں دی میں کھیتی باڑی کرنا نہ پیا ادوں دا میرا معمول ہے وے کہ جدوں میں باغ دا پھل پک جاندا ہے نا تے میں او دے 3 حصے کرنا وا ایک حصہ جڑا ہے اپنے واسطے تے اپنے گھر دے خرچے اخراجات واسطے رکھ لینا تے ایک حصہ باغ دے جڑے اخراجات نے انہاں واسطے میں وائی بیجی جڑے خرچے نے وہ رکھ لینا تے تیسرا حصہ تو میں اللہ دے رستے دے اندر خیرات کرنا وا تیسرا حصہ میں غریباں تے مسکیناں دے اندر تقسیم کرنا وا شاید اس مالک نو میرا اے ہوئی عمل قبول ہے واندا واقعی تیرا اس مالک دی اے ہوئی عمل قبول ہے کہ جڑا تو اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرنا وے جڑا غریباں مسکیناں دی تو مدد کرنا ہے اللہ دے بدلے اندر تینوں نعمت عطا فرماندا ہے کہ دوسرے دیاں پہلیاں کھیت سکے نے تے تیرے بدلہ آ کے تیرے کھیتاں دے اندے بارش برسا رہے اس واسطے میرے بھائیو آؤ ذرا بات اگے چلاندے جائیے کہ اگر اللہ دے دیتے ہوئے مال نو اللہ دے رستے اندر خرچ کریے اللہ دی ذات دے بدلے اندر اپنے بندیاں نو بڑا بڑا کچھ عطا فرماندے نے اگر اس مال دے اندر بخیلی کر لیا جائے اس مال دے اندر اپنا حق وچ لیا جائے اور ایک بندہ سوچن لگ پیا یار اور محنت اسی کریے اور بیل اسی فیکٹریاں دے بھریے کاروبار اسی چلائیے محنت مزدوری اسی کریے یہ منگن والے جڑے نے یہ لکھ لوندے ہی نہیں یہ جناب کوئی مسجد والا آ جاندا ہے کوئی مدرسے والا آ جاندا ہے کوئی جناب غریب آ جاندا ہے کہ کوئی نہ کوئی سوالی آ جاندا ہے اللہ اکبر اللہ جدوں بندہ دل وچ یہ بات سوچدا ہے کہ اللہ دی قسمیں پھر اودوں اللہ دی طرفوں برکات نہیں اودوں بربادیاں پھر نازل ہوندیاں نے اللہ اکبر اللہ آج جڑی بات تو انہوں سنائیے وہ حدیث دی بات ہے آؤ یہ بات بھی تو انہوں سناواں کہ جدو بربادیاں ہون لگ دیاں تے پھر مالک جدو مال دیندا ہے تے وہ واپس لین تے بھی وہ قادر ہے جڑا دین تے قادر ہے اور لین تے بھی قادر ہے اللہ اکبر اللہ ایویں اللہ اکبر 29واں سپارہ تے سورت دا نام ہے سورت قلم اللہ اکبر 29واں سپارے دے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک اسی طرح جویں دا تسی واقعہ سنیا ہے باپ ہے تے کسان ہے یہ جناب کی کرتا ہے یہ سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے اسی طرح اپنا باغ دا پھل جڑا ہے وہ پکدا ہے تے او دے 3 حصے اسی طرح کرتا ہے تے 3 حصے کر کے وہ ایک حصہ اپنے گھر والیاں واسطے لے جاتا ہے ایک حصہ وہ جناب باغ واسطے رکھتا ہے تے تیسرا حصہ وہ غریباں مسکیناں در تقسیم کرتا ہے اللہ اکبر اللہ قدرت مالک نہیں ہوئی کہ باپ فوت ہو گیا ایک اولاد ان پیچھے قابض ہو گئی ہے اب ایک نا میرے تیرے معاشرے کے اندر بھی یہ مثالہ بہت زیادہ موجود نے کہ جدو باپ زندہ ہوندا ہے تے او جناب اپنے مال جو خیرات بھی کرتا ہے اپنے مال اللہ دے رستے خرچ بھی کرتا ہے وہ غریباں دی مدد کرتا ہے مسکیناں دی مدد کرتا ہے کسی دی دھی ویاہ نہ نہیں ہے وہ دی مدد کریا کرتا ہے اللہ اوپر وقت یہ ہوندا ہے کہ وہ فیکٹری دا مالک جدو فوت ہو جاتا ہے تے پھر اولاد دے ہاتھ جدو گل ہوندی ہے وہ جدو کرسیاں تے آ بیٹھدے نے تے پھر وہ کمپیوٹراں تے حساب لاندے نے آندے نے اوے ابا تے کیڑے کماں نوں لگا رہیا جے آ ویکھو ہر سال اینا پیسہ یہ سارا غریباں نوں تقسیم کردا رہیا اسی طرح یہ اولاد دے ہاتھ بھی جدو گل آئی جے تے انہاں بھی جناب ہن سوچنا شروع کر لیا کہ آندے نے ویکھو کوئی ابا ساڈا کھیتی بھی کردا رہیا ہے مزدوری بھی کردا رہیا ہے اور اینا جناب پہلیاں اندر حال چلاندا رہیا ہے مشقت کردا رہیا ہے تے جدو پکن دی فصل گل ہوندی سی تے پکدی سی
اینا حصہ غریباں نوں دے چھڈدا سی انہاں دے دل چ کی آیا میل آ گئی دل اندر ہن بخل پیدا ہو گیا اولاد دے دل اندر جدوں بخل پیدا ہویا تے کی پھر ہن لگا انہاں نے جناب پروگرام بنایا کہ چلو پھر جو ہویا سو ہویا ابا جڑا جڑا پڑھیا لکھیا سی ابا انپڑھ سی ابے بیچارے نوں تے کوئی پتہ ہی نہیں سی حساب کیویں کری دا ابے نوں کی پتہ سی کہ یہ کام کیویں ہوندے نے تے کیویں ترقیاں ہوندیاں نے آ ویکھو نا میرے تیرے معاشرے دے اندر بھی لوگ سوچیا کرتے نے نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ ابے نوں کی پتہ ہے ابا تو جے پرانے ذہن دا بندہ ہے اسی ہن پڑھے لکھے نئی جنریشن تے اس واسطے ہن سائنس دا دور تے کمپیوٹر دا باجی دور ہے اللہ اکبر اللہ آؤ کی ہویا ذرا غور سنیو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیارے پیغمبر ذرا تذکرہ فرماؤ انہاں لوگوں دا کہ جنہاں لوگوں کو اللہ نے باغ تو باغ عطا فرمایا اللہ نے انہاں نوں فراوانیاں مال دیاں عطا فرمائیاں نے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين پتر کہندے نے ہوئے ابا تے ہن فوت ہو گیا وے آندے نے ہوئے اس دفعہ ان کرنا اسی راتوں رات جا کے اپنی فصل نو کٹنا وے اور نہ کہ کسی نو کنوں کن خبر ہونی چاہیے نہ کسی منگن والے غریب مسکین نو پتہ لگے گا راتوں رات فصل کٹاں گے راتوں رات اپنے گھر اندر گلا لے کے آ جائیں گے نہ کسی نو پتہ لگے گا نہ کسی نو دینا پوے گا آؤ میرے بھائیو جدو دل دے اندر بخیلی پیدا ہو گئی جدو دل دے اندر کوڑ پیدا ہو گیا اللہ دے رستے دے اندر مار خرچ کرن تو انکار دل اندر پیدا ہویا وے تے اللہ رب العالمین دیو نظم عشرے کو کیویں آن لگی ہے سارے برا بیٹھے نے تے مشورہ کر کے تیاریاں کر لیندیاں نے انہاں وچوں کوئی بندہ وچ بھرا سارے اکو جیسے نہیں ہوندے اب ویکھو نا کہندے نے نا وے پنجے انگلاں اکو جیویں دیاں نہیں ہوندیاں ساری انگلاں کے اندر فرق ہے ایک بھرا جڑا نا وہ کچھ چنگا سی سمجھدار سی انہیں کیا کوئی مالی گل نہ سوچو جو ساڈا ابا کردا سی وہ صحیح کردا سی پتہ نہیں اللہ ہوے انہاں غریباں مسکیناں دے نا دین واسطے اللہ ہوے سانو انہاں دی وجہ تو عطا کردا پیا اے ارے اللہ سانو انہاں دے رائی اللہ سانو دیندا پیا اوے اے گل نہ سوچو انہاں دے نو ہے تو نہیں بڑا پڑھیا لکھیا تو ہی چپ کر تینوں بھی کوئی سمجھ نہیں اچھا چلو بھائی تہاڈی پھر مرضی اے جناب رات پہ گئی ہے رات نو نکلے نے جناب ہولی ہولی قدم چک رہے نے اللہ نے سارا نقشہ قرآن دے اندر بیان فرمایا یہ ہولی ہولی ٹر دے نے نال آندے نے آواز نہ کڈیو کوئی سن نہ لوے راتوں رات ٹر پو یہ جناب ادھی رات ہوئی کہ نکل پیندے نے انہیں جناب جدو اپنی پیریاں دے کول پہنچے رات نو بندے نو جڑا بندہ راہ جاندا ہوندا ہے جڑا جگہ نو جاندا ہوندا نو رات نو ہی پتہ لگ جاندا کہ فلاں جگہ ساڈی ہے فلاں زمین ساڈی ہے اے ہن اپنی زمین دے اوتے پہنچے نے اے ہن جناب کدی اگاں کدی پیچھے کدی ادھر کدی سجے کدی کھبے ویندے نے آندے نے یار زمین چٹیل نظر آندی ہے فصل نظر کوئی نہیں آندی او فصل کتے وے اے جناب سارے جدو پریشان ہو گئے انہاں وچوں جڑا درمیانہ جنہیں پہلو سمجھایا سی وہ برا بول کے آندا ہے میں تانوں پہلو کہندا سا اللہ دے عذاب تو ڈر جاؤ کتے ایسا نہ ہوئے ساڈی بدنیتی دی وجہ تو اللہ ساڈے مال نو برباد نہ بدلے کر دے اس واسطے جناب ہن اے اوتھے پھردیاں ادھروں جناب دل دا لو لگ گئی ویکھیا کہ اللہ دی قدرت دے نال انہاں دے پہنچن تو پہلے باغ دے اوتے عذاب آیا کہ ساری فصل ہی سڑ گئی انہاں دے پہنچن تو پہلے فصل سڑ کے سوا ہو گئی ہے
ادھر دن دی روشنی لگی دے نظر پئی تے ویکھ کے آندے نے او یہ اسی کی کر بیٹھے پھر سارے کہندے نے قالوا سبحان اللہ آندے نے ظالمو اللہ پاک ساڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے ساڈے کولوں قصور ہو گیا وے اس واسطے کہ جڑی گد نیتی ساڈے ذہن چ آ گئی سی اللہ دے رستے اندر مال خرچ کرن تو اسی کترا گئے ساں اج اس وجہ تو اللہ نے ساڈا سارا مال برباد کر دیتا وے اس بات سے میرے بھائیوں یہ سوچیا کرو کہ جدو اللہ مال دیاں فراوانیاں عطا کر دینے تے او دی کوئی نہ کوئی وجہ ہویا کر دیئے میرے آقا علیہ السلام نا ایک دن بیٹھے نے نبی علیہ السلام دا ایک صحابی وہ جناب آئے تھے بڑے غصے دے اندر آگے کی کہندے نے آندے نے اللہ دے محبوب نبی جی سونیو میں آج تو آنے کولے ایک شکایت لے کے آیا آندے نے آقا فرماندے نے ہاں پروانیاں کی کہنا چاہنے ہیں آندے اللہ دے محبوب نبی جی میرا بھرا جڑا چھوٹا تواڈے کول بیٹھا ہے اینو بھی کوئی سمجھاؤ میں سارا دن محنت مزدوری کرنا سارا دن میں کام کاج کرنا پہلیاں بنے میں سارے کچھ آپ بنانا اینو بھی کوئی سمجھاؤ میرے نال کوئی کام کریا کرے یہ سارا دن مسیح تے بیٹھ رہندا ہے اللہ اللہ کردا رہندا ہے قرآن پڑھدا رہندا ہے آقا تواڈے کول بیٹھ کے مسئلے مسائل سندا رہندا ہے اینو کیا کرو تو میرا ہاتھ بڑھایا کرے کہ میرے آقا علیہ السلام نے جدو صحابی دی گل سنی آقا فرماندے نے اوے سونیا پروانیاں میں تیرے بھرا نوں سمجھانا وا وہ تیرا ساتھ اج تو بعد دیا کرے گا لیکن ایک گل یاد رکھ ہو سکتا ہے وہ مہربان رب جڑا ہے تیرے اس بھرا دی وجہ تو تینوں مال و دولت عطا کر رہا ہوے تو گل سمجھ آئی کہ نہیں تو ہی لنگ گئی اللہ دی ذات تو بعد دفعہ گھر وچ ہوندا نا کئی بھرا بیچارے کماندے نہیں وہ اپنے مگن چ رہندے نے کئی اور بیچارے انہاں کول اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوندی گھر وچ کام نہیں کردے ہن بھرا وڈا کوئی ہوے تے او کام کردا ہے محنت کردا ہے تے نال اپنے امی ابو نوں کہندا ہے آندا کدی اینوں بھی آکھیا کرو کام تے جایا کرے کدی اینوں بھی آکھیا کرو کام کریا کرے اے صرف نمازاں پڑھ چھڑدا ہے اے جناب پھر چھڑدا ہے اینوں بھی کوئی باپ اور سمجھایا کرو نیک تے اچھے ماپے جڑے ہوندے نے وہ کہندے نے پترا ہو سکدا ہے اے دی وجہ تو اللہ کی رزق دیاں فراوانیاں عطا کردے نے اللہ دی قسم میرے معاشرے دے اندر اے میریاں مثالاں بھی ہیں نے ایک بھرا وے بیرے اللہ نے انہوں مال و دولت عطا فرمایا ہے اینا کچھ عطا فرمایا ہے او دے کول کوٹھیاں بنگلے بھی نے او دے کول کاراں گڈیاں بھی موجود نے تے دوسرا بھرا او وے کہ جیڑا بھرا اپنے بھرا کولوں زکات لے کے اپنا وقت گزارا کردا وے یہ میرے مالک دیاں دینے یہ میرے مالک دا دینے کہ جنوں عطا کر دے ہر سوالا رب جنوں مال عطا کرے لیکن میرے سونے رب عطا کرے کہ پھر وہ دے رستے اندر خرچ کرن تو گھبرایا نہ کر اب کئی دفعہ اس طرح دے واقعے پیش ہو جاتے ہیں آندے نے عرب ملک کے اندر ایک بندہ ہے اس کا نام ہے حضرت سلیمان بن عادی اور یہ جناب حج دا موسم ہے جی میں آج کل لوگ حج دی تیاری کر رہے ہیں اور حج دی آمد ہے یہ حج جا رہے ہیں اس طرح جناب حج دا موسم ہے انہیں پیسے اکٹھے کر کے محنت کر کے پیسے اکٹھے کیتے ہیں حج دے دیر قریب آئے ساتھی اکٹھے ہو گیا ساتھی بن گیا قافلہ بن گیا کہ چلو جی حج کرنے واسطے جانا ہے کہ انہیں بھی تیاری کر لی ایک دن گھروں نکلیا چل دیا گلی دے اندر ایک مکان دے اندر آگے پہنچے ہیں کہ انہوں آواز کی آ رہی ہے اندروں ایک ماں میں تے وہ دیاں بیٹیاں نے یتیم بیٹیاں تے ماں بیوہ وے اللہ اکبر اللہ تے بیٹیاں ماں نو کہندیاں نے ماں کتنے دن ہو گئے نے بھکھیاں پیاسیاں اے ماں اسی بھیگ کے آئیاں غلام جگہ دے جانور فلاں بندے دا مریا ہویا پیاوے ماں اسی انہوں جا کے او دا گوشت لیا
لیا لئیے لیا کے تیسیا جو گوشت بھی ماں پکا کے کھا لئیے اور میرے بھائیو ذرا غور فرمائیو یتیم بچیاں اپنی بیوہ ماں نو عبادت کردیاں نے اندیاں نے امی کنے دن ہو گئے نے بھوکیاں پیاسیاں تے امی کام کر لئیے والا کوئی سانو ہو چلے ہن تے سانے ہوتے مردار کھانا بھی حلال ہے کیونکہ حالات کر دے اس طرح دے ہو چکے نے گھر وچ نہ کوئی کھان لئی چیز موجود ہے پین واسطے پانی میسر بھی نہیں ہے اس واسطے ماں سی اس مردار دا گوشت لیا کے پکا کے کھا لئیے اے جناب سلیمان دے دروازے دے اردو گزر رہا ہے اے اللہ دے بندے دے کان وچ گل پئی ہے اے جناب اوتھوں واپس آیا گھر اپنے گھر والیاں نوں آندا ہے او جڑے میں پیسے حج واسطے اکٹھے کیتے سن او مینوں واپس دیو میری جھولی وچ پاؤ اینے جناب حج والے پیسے لے آنے اے جناب کے اس گھر دا جا دروازہ کٹکٹاندا ہے او بیوہ ماں باہر ہوندی ہے آندا نہیں اللہ والیے اے لے پھڑ پیسے تے جا کے راشن خرید کے لے کے آ اپنی بچیاں واسطے کھان واسطے سامان لے کے آ اور میرے بھائیو ذرا غور کر لو اج میں تو راشن لوگاں نوں دینے آ تے اسی تصویراں کھچا کے دینے آ اسی سوشل میڈیا دے اوتے اپنی ویڈیو بنانے آ کہ لو جی اسی لوگاں دے اندر راشن تقسیم کر رہے آ ویکھو اللہ دا بندہ آندا جا کے اللہ والی راشن لے کے آ اپنی بچیاں نوں لے آ کے تے کھانا کھلا انہیں اپنا جناب سارا جتنا بھی مال اکٹھا کیتا ہے اس بیوی نوں دے دیتا ہے کہ اس تو بعد ادھروں جڑے قافلے والے ساتھی نے وہ سارے دے سارے ادھروں دل قریب آ گیا وہ حج تے ٹر گئے انہوں نے کہا بھئی تو نہیں جانا انہیں کہا بھئی یار میں انہاں حج تے کیویں جا سکنا میں تے اپنا مال اللہ دے راہ خرچ کر بیٹھا اس واسطے تسی جاؤ کوئی گل نہیں یہ جناب چلے گئے حاجی حج تو واپس آ گئے بعد مختصر جدو حج تو واپس آئے یہ انہیں دنوں اپنے گھر جو مزدوری کرتا ہے وہ جو کماندا ہے کچھ اپنے گھر خرچ کرتا ہے کچھ انہاں بیوی انہاں بچیاں دے اوتے یتیم بچیاں دے تے بیوہ عورت تے خرچ کرتا ہے یہ جدو قافلہ واپس آیا حجیاں دا جیڑا بندہ بھی انہوں ملتا ہے سلیمان تینوں مبارک ہوئے یار حج دی سلیمان تینوں حج دی مبارک ہوئے تو جناب حاجیاں نوں ملتا ہے کہ نال پریشان ہوتا ہے آندا اللہ یہ کی ماجرا ہے میں تے حج تے گیا ہی نہیں وہ آندا یار مینوں مبارکاں دین والے ہو میں تے حج تے گیا ہی نہیں وہ آندے نے سلیمان اللہ دی قسم جدوں میں طواف کردا سا میں تینوں آپ ویکھیا تو اللہ دے گھر دا طواف کردا پیا ہے کوئی آندا اللہ دی قسم میں سلیمان تینوں آپ ویکھیا تو تے آب زمزم پی رہیا ہے کوئی آندا میں تینوں آپ ویکھیا تو صفا مروہ دی سعی کر رہیا ہے یہ سارا دن حاجیاں دی گلاں سنیاں رات پئی اللہ کے سامنے نے جناب شادی نماز پڑھی تے دعا کرتا ہے مالکا میں گناہگار ہاں میں خطا کار ہاں سونیا ہو سکتا ہے جڑا میں مال تیرے راج خرچ حج کرن واسطے اکٹھا کیتا سی وہ کتنے میں غلط تے نہیں خرچ کر بیٹھا یا اللہ میں حج کرن گیا نہیں تے آ مینوں مبارکہ سارے حاجی دیندے نے آخر دی وجہ کی ہے اللہ اکبر اللہ سو جاندا ہے خواب وچ اینو اللہ دی ذات دکھاندے نے آندے نے او سلیمان اج تینوں مبارکاں دیندے نے اے بالکل سچیاں مبارکاں دیندے نے اس واسطے تو غریباں دے اوتے اپنا مال جڑا خرچ کیتا ہے نیک نیتی نال مال خرچ کیتا سی اللہ نے او تیرا مال اینا پسند آیا کہ عرش والے رب نے ایک فرشتہ مقرر کیتا جڑا فرشتہ سیم تیری شکل دا بنایا سی او جناب آیا وے اونے تیری جگہ دے اوتے پورا حج ادا کیتا وے تے تیرے ساتھیاں دے نال او دی ملاقات بھی ہوئی ہے اس واسطے اللہ نو تیرا او حج اے تیرا عمل نہ قبول آیا اللہ تینوں حج دا بھی اجر عطا فرما دیتا ہے ایویں کہ کئی دفعہ
وہ مالک ایویں دے بھی حالات پیدا کر دیندا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ مال دیوے یہ دے اندر مال نو اللہ دے رستے بھی خرچ کرنا چاہیے، اللہ دے رستے اندر مساجد اندر مدارس اندر اور اللہ دے دیتے ہوئے مال نو صدقہ خیرات کر کے اپنے رشتہ دار اندر بہنا بھراواں اندر اس مال نو خرچ کریا کرو۔ اللہ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا